کرایانہ کاروبار کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کاروبار میں سب سے پہلے منافع دوسرے کاروباروں کی بنسبت تھوڑا کم ہے۔ جس طرح کچھ دوسرے کاروباروں میں زیادہ منافع ہے، ان کی بنسبت اس میں محدود منافع ہے، اور یہ کاروبار دوسرے کاروباروں کی بنسبت بہت زیادہ چلتا ہے، اس لیے کہ یہ ہر بندے کی ضروریات ہے اور صبح شام کی ضروریات ہے۔ اس میں دوسرے کاروباروں کی بنسبت تھوڑا زیادہ گاہک آ جاتے ہیں، زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، یہ زیادہ چل جاتا ہے۔ اور اس کا جو چلانے والا بندہ ہونا چاہیے وہ تھوڑا نرم مزاج کا ہو، غصے والا بندہ نہ ہو، کیونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں کہ آپ کا 100 والا چیز کو بولیں گے یہ مجھے 50 میں فراہم کر دو، کیونکہ آپ 100 والا چیز کسی کو 50 میں نہیں دے سکتے ہو۔ کبھی کبھار ایسے بھی لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اگر اس نے 1200 کا سودا کیا ہے، وہ بولیں گے یار 100 روپے کا مجھے رعایت کرو، شاید کہ آپ نے اس کے پیچھے اپنا منافع ہی 100 روپے سے کم رکھا ہے۔ ایسے بھی اللہ والے آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو جان بوجھ کے منافع دیتے ہیں، فلانا چیز بھی پیک کرو، فلانا بھی پیک کرو، کتنا بل بنا ہے، چپ چاپ کے آپ کو وہ پیسے کما دیتے ہیں۔ اور کاروبار چلانے والا بندہ سکھا ان پڑھ بھی بالکل نہ ہو۔ سکھا ان پڑھ اس کاروبار کو نہیں چلا سکتا ہے، کیونکہ اس میں چیزوں کا پتہ ان کو نہیں چلتا ہے کہ یہ چیز مجھے کتنے کا آیا ہے اور میں اس کو کتنے میں بیچوں۔ اور جو سپلائر ہوتے ہیں ان کے بل آتے ہیں تاکہ وہ بندہ اپنے بلوں کو پڑھ سکے اور اس کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ چیز مجھے اتنے کا آیا ہے، اور وہ اپنا جو 2 روپے ہے یا 10 روپے ہے اس سے بڑھا کر بیچ سکے۔ اور یہ کاروبار کسی رش والی جگہ پہ، چوک میں یا بازار میں ہونے چاہیے، اور بندے کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ اس جگہ پہ میں یہ کاروبار لگا رہا ہوں، کیا ادھر اتنے گاہک آئیں گے کہ میرا گزارا اس میں چل سکتا ہے، کیونکہ اس میں منافع کم ہے۔ اگر کوئی منافع والا کاروبار ہو، اس میں کوئی 10-5 گاہک بھی لگ جائے تو اس میں بندے کا دیہڑی بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ گاہک چاہیے کاروبار کے لیے، اس میں اچھی لوکیشن چاہیے، رش والی جگہ چاہیے۔ یہ ایک نیا کاروباری بندے کے لیے ضروری ہے، نیا ہو یا پرانا ہو۔ اگر نیا بندہ ہے، نیا کاروبار کھولنا چاہتا ہے، تو یہ باتیں اس میں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ بندے کا تھوڑا بہت تجربہ ضرور ہونا چاہیے۔ ایسا بھی بندہ نہ ہو کہ اس نے پہلے کبھی بھی کوئی کاروبار نہ کیا ہو، ڈائریکٹ اسی کاروبار میں داخل ہو گیا تو اس میں چلانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بالکل اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ جان بوجھ کے بغیر ضروریات کے کسی کے ساتھ بطور مزدور 1 مہینہ گزارو تاکہ آپ اس کام کو جان سکو۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ اس میں آئٹم بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس آہستہ آہستہ آئٹم پورے ہونے چاہیے۔ اگر ایک گاہک آتا ہے آپ کے پاس 2 آئٹم 3 آئٹم لیتا ہے اور 2 آئٹم آپ کے پاس نہیں ہیں تو اس میں بہت نقصان ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ گاہک کا اس میں ضروریات پورا نہیں ہوتا ہے، اس کو دوسری جگہ جانا پڑے گا اور اس کا ٹائم بھی ضائع ہوگا
اور آپ کے پاس 2-3 چیزیں بھی اس کو دستیاب نہیں ہوں گے، اور 2-3 چیزوں کا پیسہ آپ سے کسی اور کو دے کے آئے گا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی 2-3 چیز اس نے لیے ہیں، وہ دوسرے دکان میں جائے گا تو وہ بندہ پوچھے گا یار آپ نے یہ کتنے کا لیا، یہ کتنے کا لیا ہے، وہ جان بوجھ کے 10 روپے ان کو کم بتائے گا کہ یار میں آپ کو یہ 100 والی چیز 90 میں دیتا تھا، آپ نے دوسرے سے لیا ہے، حالانکہ اس کا ریٹ وہی 100 روپے تھا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس نے پہلے سے یہ چیز لی ہے، یہ دوبارہ نہیں لینے والا، وہ 10 روپے کم کر کے آپ کو بتائے گا۔ وہ بندہ دوسرے دن آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گا، تاکہ جو ضروریات کی چیز ہو وہ آپ کے پاس دستیاب ہو۔ ضروریات کی جو چیزیں ہیں آپ کو یہ ایک ہی دن میں یا پہلے سے کبھی بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کون کون سے چیزیں رکھنے ہیں۔ پہلے آپ کچھ محدود چیزیں رکھو گے، جو ہی گاہک آپ سے مانگیں گے آپ ان کو پورا کرتے جائیں۔ جس بندے نے آپ سے ایک چیز مانگا ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کرو، اور دوسرے گاہک نے پوچھا ہے آپ کے پاس چیز نہیں ہے، اس چیز کو آپ نوٹ کرو اور ان کو آہستہ آہستہ پورا کرتے جاؤ۔ اسی طرح کچھ ٹائم کے بعد آپ کے پاس وہ ساری چیزیں پورا ہو جائے گا اور آپ کا کاروبار چل پڑے گا۔ اگر اسی باتوں پہ آپ اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔